ویلکم بیک ناظرین جرائم کی بڑی داستانیں سن رکھی ہوں گی آپ نے، فراڈ کی بہت ساری داستانیں جو ہیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، مگر جو آج جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر زمان ٹاؤن پولیس نے ایک ایسے صاحب کو پکڑا ہے جو خود کو جو ہے وہ ظاہر کرتے تھے حساس ادارے کے ونگ کمانڈر، اور جب پتہ چلا تو وہ جعلی نکلے۔ پولیس نے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی ہے، مگر جب تحقیقات اور تفتیش ہوئی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ وہ کیا تھی اس کے اوپر ہم اپنے کرائم رپورٹر عاطف رضا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحقیقات اور تفتیش میں پولیس کی کیا چیزیں سامنے آئیں اور کس طرح یہ جعلسازی کر کے لوگوں کو کس بنیاد کے اوپر یہ تمام چیزیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ عاطف رضا، ایک عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کیا کہنا ہے؟ کیا تحقیقات میں چیزیں آئیں؟ جی بہت شکریہ علی۔ بالکل، یہ زمان ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کی۔ ان کے پاس شکایات تھی دھوکہ دہی کے حوالے سے کہ ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو حساس ادارے کا اہلکار ظاہر کرتا ہے اور ان تک وہ پیسے بٹور رہا ہے۔ تو اسی دھوکہ دہی کے نام درج مقدمے کے اوپر پولیس نے سعدی ٹاؤن میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم ذیشان کو گرفتار کیا۔ ملزم نے خود کو جو ہے اپنا حساس ادارے کا ایک ونگ کمانڈر شو کیا تھا، جس پر پولیس نے جب اس کی دیگر آگے سے انکوائری کروائی، ساری معلومات لی، تو پتہ چلا کہ اس نام کا کوئی بھی افسر وہاں موجود نہیں ہے، جس پہ باقاعدہ اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ پولیس کے مطابق یہ شخص جو ہے خود کو ونگ کمانڈر ظاہر کر کے لوگوں سے پیسے لیتا تھا، ان کو سرکاری ٹھیکے، سرکاری کاموں کو دلانے کے آشرے دیتا تھا، اور اس کے پاس سے جو ہے ایسے دستاویزات بھی ملے ہیں، اسٹیمپ بھی ملی ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات آئی ہے کہ ملزم نے صرف لوگوں کو ایسے بیوقوف نہیں بنایا، باقاعدہ اس کا جو سارا سلسلہ تھا اس نے رئیس لوگوں کے اندر اپنی پوری دھاک بٹھائی ہوئی تھی، اور مختلف طریقے جس طرح کے ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ وہاں پر اس نے اپنا پورا گیم چلایا، اور رئیس فیملیوں کی اب تک لگ بھگ 3 خواتین کے ساتھ اس کی شادیاں سامنے آ چکی ہیں، جن سے شادیاں کرنے کے بعد نہ صرف کاروبار کے نام پہ کروڑوں روپے لے چکا تھا، بلکہ ان رئیس لوگوں کی فیملیوں کے نام کو بھی مختلف جگہوں پہ اس نے استعمال کیا تھا۔ تو عاطف رضا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑے لیول پہ فراڈ ہو رہا تھا، اب تو یہ کیسے تحقیقات میں چیزیں سامنے آئیں، کیسے پکڑی گئیں؟ کہاں پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا؟ کیوں نہیں دیکھا گیا کہ ایک شخص، ظاہر سی بات ہے موو ہو رہا ہے نا اس طرح، تو پتہ نہیں کون کون کیا بن کے کیا کر جائیں، پتہ بھی نہ چلے۔ بالکل علی، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہ جو جس ادارے کا نام لیتا تھا، عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں تو لوگ ہمارے یہاں اس ادارے کے نام کے افسران کا جب ساتھ لگتا تھا تو اس کے اوپر وہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ لیکن جب اس کی وارداتیں بڑھتی گئیں تو یقینی طور پہ شہریوں نے بھی جب اپنے کافی پیسے چلے گئے تو اوپر اپروچ کی، تو چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہونے لگیں کہ یہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ باقاعدہ فراڈ ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ زیادہ عرصے وہ رہتا نہیں تھا، اور پھر جہاں پر آ بھی جاتا تھا تو ایسے لوگوں کو وہ ڈراتا دھمکاتا تھا، اپنے اثر و رسوخ آزمانے کی کوشش کرتا تھا، جس پہ سادہ لوگ افراد جو ہیں وہ دب جاتے تھے، اور اسی طرح کا معاملہ چلتا رہتا۔ ہم اس کے خلاف ایک کیس درج ہو گیا دھوکہ دہی کا زمان ٹاؤن تھانے میں، پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی، پولیس نے کارروائی کی، اور یقینی طور پر ان کو دیگر اداروں کی بھی سپورٹ حاصل تھی پولیس کو، جس کے اوپر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اچھا جی، صرف یہاں پر آج نہیں، گزشتہ روز بریگیڈ تھانے میں بھی ایک خود کو حساس ادارے کا اعلیٰ افسر ظاہر کرنے ایک والے اور کو تھانے، گرفتار کیا۔ دوسری حدود میں بھی یہ صاحب پکڑے گا، ایک اور جی، شخص۔ ایک بریگیڈ تھانے میں ایک الگ کر ایک افسر کو پکڑا گیا، اس کے بھی اسی طرح کے تھے، کیونکہ بیسیکلی یہ جس علاقے سے گرفتار ہوئے نا علی، وہ کنٹونمنٹ ایریا کے سے منسلک ہی ہے، اور اس جگہوں پر نہیں یقینی عاطف طور رضا، پر پھر دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو دو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں نا، یہ تو یہاں پر دیکھیں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں، ایف آئی آر ہو گئی ہے، میڈیا کے پاس چیزیں سامنے آ گئی ہیں، نہ جانے اس شہر کے اندر کتنے ہی ایسے جعلی جو ہے وہ اپنے آپ کو حساس ادارے کا اور دیگر اداروں کا ظاہر کر کے لوگوں کو بیوقوف اور لوگوں کو ٹارچر کرتے بھی دکھائی دے رہے ہوں گے، تو ان کے اوپر کیا پولیس بتاتی ہے؟ کہاں اداروں سے بات ہو رہی ہے تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ کوئی ایسی جامع حکمت عملی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی کہ ایک بڑا مسئلہ ہے، بدنامی کا سبب بن رہے ہیں؟ بالکل علی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 2 دنوں کے اندر 2 اس طرح کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو یقینی طور پر اس میں یہ چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ ان کے اگینسٹ کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 2 کارروائیاں بے شک ناٹ انف ہے، لیکن دیکھا جائے کارروائیاں شروع تو ہوئی ہیں، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ رینجرز کی بھی پریس لیگ آتی رہی ہے کہ خود کو جعلی افسر ظاہر کر کے لوگوں سے پیسے لینے والے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ایسے واقعہ، ایسی کارروائیوں کے بعد اس طرح کی وارداتوں میں کمی ضرور آ رہی ہے،
لیکن یقینی طور پر اس کے مکمل خاتمے کے لیے پولیس کو دیگر اداروں کے ساتھ ملک کی یقینی طور پر ایک ایسی حکمت عملی مرتب دینی ہوگی، کیونکہ ہمارے یہاں انتظار کیا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ بہت زیادہ وارداتیں کر دے اور کسی ہائی پروفائل شخص کو بیوقوف بنائے تو اس کے بعد ہی کارروائی کی جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم شروع میں ان سب چیزوں کی روک تھام کریں تو یقینی طور پر یہ فراڈ بڑے لیول تک نہ جا سکے گا اور ملزمان شروع میں ہی گرفت میں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ پتہ چلا یہ ٹھیکے کس قسم کے ہوتے تھے، کس کنسرن اس کے ڈپارٹمنٹ کے ٹھیکے ہوتے تھے، کچھ یہ پتہ چل سکا ہے؟ ابھی بالکل اب تک کی جو ابتدائی معلومات آئی ہے اس میں زیادہ تر تعمیراتی ٹھیکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ لاجسٹک کی مدنی جو سامان آتا تھا جیسے فرنیچر کی خریداری اور دیگر جو اکوپمنٹس ہوتے تھے آفیسز کے لیے اور دیگر دفاتر میں جو استعمال ہوتے تھے اس کی خریداری کے ٹھیکے کے جو ہے یہ باقاعدہ جعلی کاغذات رکھتے تھے، جس میں لوگوں سے پیسے بھی لیتے تھے، ان کو ٹینڈر کی بھی باتیں کرتے تھے اور اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر ان کو فیور دلانے کا بھی یقین دہانیاں کرایا کرتے تھے علی۔ تو یقینی طور پر ابھی مزید معلومات اور آئیں گی، کراچی سمیت ملک بھر کے دیگر مقامات پہ انہوں نے اور کیا کیا کارروائیاں کی ہیں، جس سے مزید انکشافات جو ہے متوقع ہیں علی۔ کیونکہ دیکھیں عاطف رضا، ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ تو پولیس ہی کر سکتی ہے نا، ایک عام آدمی کو کوئی بھی فون آتا ہے جی فلانا نمبر سے میں یہ صاحب بات کہہ رہا ہوں، اب ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم پروگرام کے ذریعے بھی چاہیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی فیک رینڈم کالز، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری کالز کی اطلاعات شکایات ہم تک بھی بہت ساری موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی فلانا صاحب نے یہ بن کے کال کیا۔ اب مجھے سوال ان لوگوں سے بھی کرنا ہے عاطف رضا، آپ بھی اس کے اوپر بتائیے گا کہ کسی ادارے کا جس ڈومین میں کام نہیں ہے وہ کیسے اس کے اندر بات کر سکتی ہے۔ یہ ایک عام آدمی جو تاجر ہے ان کا بھی سوچنے کی ضرورت ہے، وہ کیسے ان پہ یقین کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایک عام آدمی جس کا ڈومین نہیں بنتا وہ اس ڈومین کے اندر اپنے آپ کو ان پٹ دے رہا ہو، اس کے اوپر سخت پالیسی ہیں، ادارے جو ہیں وہ ایکشن لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ عاطف رضا کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ بالکل علی، یہ بہت حساس معاملہ ہے اور یقینی طور پہ جتنے کنسرن آپ اور ہم شو کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان اداروں کو بھی ہوں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب رینجرز کی جانب سے باقاعدہ آفیشیل اعلامیہ جاری ہوتے تھے اس طرح کی ملزمان کی گرفتاری کے لیے، تو اس میں باقاعدہ وہ اپنا ایک واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کرتے ہیں کہ شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے سامنے ایسی شکایت ہے جو حساس ادارے یا ان کے ادارے کا نام لے کر کسی کو بیوقوف ہے تو وہ فوری طور پر اس پہ کرے۔ تو یہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو اس طرح کی چیزیں آئیں تو پولیس کے ساتھ ساتھ ان دیگر اداروں کی جو ہے چیزیں سامنے ان سے بھی رابطے کریں تو یقینی طور پر فوری کارروائی ہو سکے گی۔ لیکن علی آپ نے کہا نا کہ کام بندے کو فون کر لیا جاتا ہے یا تو اگر وہ کوئی جرائم پیشہ کام میں ملوث ہے تو وہ خاموش ہو کے ان کا ساتھ دیتا رہتا ہے، تو جب بات آگے حد سے بڑھ جاتی ہے تب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اگر فوری کارروائیاں عمل میں لائی جائیں تو یقینی طور پر اگر یہ مکمل ختم نہ بھی ہو تو اس کی سرکوں بھی ضرور ہو سکتی ہے، جس سے دیگر ٹھیک، جو فراڈ بہت ہیں شکریہ، جو لوگوں بہت کو شکریہ عاطف رضا، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ایک بہت امپورٹنٹ کیس تھا جو سامنے آیا تھا، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو سیگمنٹ کا حصہ بنائیں۔ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کراچی شہر میں ہونے والے ایسے جرائم کے واقعات، ایسے فراڈ کے واقعات، ایک عام آدمی سے تعلق رکھنے والے ایسے مسائل، اس کے اوپر گفتگو کریں، ان کی آواز بننے کی کوشش کریں، یہی کوشش ہوتی ہے۔ ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس ہونے کے بعد ایک اور افسوسناک جو خبر آئی ہے جس پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم دینا نہیں چاہتے مگر مجبوراً آ جاتا ہے کہ پھر ایک نالے سے ایک بچے کی جو لاش ہے، پھر وہی ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ بریک پہ جا رہے ہیں، بریک پر واپس آتے ہیں، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔